میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرا ذہن سوچنے کے قابل نہیں تھا، میرے جذبات میرے بس میں نہیں تھے، کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن عافیہ کو 20 سال بعد دیکھ رہی تھی، مگر اس حال میں کہ اس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، سر پر چوٹ کی وجہ سے وہ آواز ٹھیک طریقے سے سن نہیں پا رہی تھی۔ ہمارے درمیان موٹی شیشے کی دیوار موجود تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکال دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بہن فوزیہ صدیقی نے ان سے ملاقات کے بعد بتائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی آخر کون ہے اور 20 سال سے کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہے، اور خود امریکی جج کے مطابق بے قصور ہونے کے باوجود 86 سال کی سزا کیوں ملی؟ قوم کی اس بیٹی کے لیے کبھی کسی حکومت اور OIC نے کوئی انٹرسٹ کیوں نہیں لیا؟ آخر ایسا انہوں نے کیا دریافت کیا تھا جو کہ CIA نے ان کو مطلوب دہشت گردوں کے لسٹ میں شامل کر لیا؟ ایک ایسا سچ جو میڈیا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے والے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ تھی۔ یہ 1990 میں امریکی ریاست ٹیکساس میں پڑھنے کے لیے گئی۔ انہیں صرف 2 ہی شوق تھے، ایک تو پڑھائی کا اور دوسرا اسلام کی تبلیغ کا۔ 1995 کے اندر ان کی شادی امجد محمد خان سے ہو گئی، اور یہی وہ بندہ ہے جو بعد میں CIA کا مہرہ بن کر عافیہ صدیقی کے موجودہ حالت کا ذمہ دار بنا۔ عافیہ صدیقی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وہ بائیو کیمسٹری پر ریسرچ کر رہی تھی، اور ان کی یہ ریسرچ اتنی ایڈوانس تھی کہ اب تک امریکن سائنٹسٹ ایسی ریسرچ نہیں کر پائے، اور امریکہ کو ڈر تھا کہ ان کی یہ ریسرچ بایولوجیکل ویپنز بنانے کے اندر مدد کر سکتی ہے، اور ان کا ذہن چونکہ مذہبی سائٹ پر زیادہ ہے، لہٰذا تمام مسلم ملکوں خصوصاً پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ان ہتھیار کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے وجود کو خطرہ ہے، کیونکہ عافیہ صدیقی امریکہ کے افغانستان کے جنگ پر سخت خلاف تھی۔ CIA کے ذریعے انہیں اپروچ کیا گیا کہ وہ ان کی ایجنڈا پر کام کرے اور وہ اپنی ساری ریسرچ ان کے لیے کرے، لیکن عافیہ صدیقی نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر 2002 کے اندر ان کی خاوند سے طلاق ہو گئی، تو پھر اس شخص نے میڈیا پر آ کر عافیہ صدیقی کے خلاف جھوٹے بیانات دینے شروع کر دیے کہ عافیہ کا تعلق طالبان سے تھا، ان کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات تھے جو افغانستان کے اندر امریکہ فوج پر حملہ کرنے میں ملوث تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان کے کراچی والے گھر سے نامعلوم لوگوں نے اٹھا لیا، اور یہ پرویز مشرف کا زمانہ تھا۔ پرویز مشرف اپنی کتاب کے اندر یہ کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو کچھ مطلوب افراد حوالہ کیے ہیں جن کے اندر عافیہ صدیقی بھی شامل ہے۔ انہوں نے فخریہ انداز میں یہ کہا ہے کہ میں نے یہ کام مفت میں نہیں کیا تھا بلکہ ڈالرز لے کر کیا تھا۔ انہیں افغانستان کے بگرام جیل کے اندر لے جایا گیا تھا، جہاں پر ان کو خوب ٹارچر کیا گیا۔ وہ اچانک سے منظر عام سے غائب ہو گئی تھی۔ 5 اگست 2008 کو 36 سالہ عافیہ صدیقی کو نیو یارک کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا تھا۔ ان الزامات کے علاوہ ان پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ بگرام جیل کے اندر انہوں نے امریکی فوجیوں پر گولی چلائی اور جوابی کارروائی میں ان کو زخمی کیا گیا۔ ان بے بنیاد الزامات کو بنیاد بنا کر ان کو 86 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور یوں 20 سال گزر گئے، لیکن پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم یا سیاسی رہنما نے ان کی سفارش وغیرہ کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کی، سوائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کے علاوہ کسی نے آواز تک نہ اٹھائی۔ امریکہ نے ان پر اب تک اتنا تشدد اس لیے کیا اور اس لیے ابھی تک ان کو زندہ رکھا کہ یہ فارمولہ ہمیں دے دے، لیکن پہاڑ کی طرح مضبوط عافیہ ایک لفظ بتانے کو بھی تیار نہیں۔ 2013 تک امریکی مکمل طور پر ڈاکٹر عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے، اور باراک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان ہمیں خط لکھتا ہے تو ہم ڈاکٹر عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنی ذاتی مفادات کی وجہ سے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ عمران خان نے بھی کہا تھا کہ اگر ان کو حکومت ملتی ہے تو وہ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لے کر آئے گی، مگر ان کے ٹائم کے اندر انڈین اٹیک اور کورونا جیسے مسائل میں الجھنے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی اور سینیٹر مشتاق احمد کی ملاقات 20 سال بعد برطانوی وکیل کلائیو اسٹیپورٹ اسمتھ کے ذریعے ہوئی۔ کلائیو کے مطابق عافیہ صدیقی کی رہائی ممکن ہے۔ اس کی رہائی کی 3 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مقدمے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے، مگر یہ بہت ہی مشکل اور لمبا ترین پروسیس ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت پاکستان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کوشش کرے کہ کسی امریکی قیدی کو حوالہ کرے اور بدلے میں عافیہ صدیقی کو منگوا لے۔ تیسری صورت یہ ممکن ہوگی کہ امریکی ایوان صدر کے اندر انسانی ہمدردی اور عافیہ کی گرتی ہوئی صحت کے بارے میں درخواست دائر کی جائے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔
چوتھا طریقہ جو انتہائی نتیجہ خیز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر نئے صدارتی الیکشن سے 2 یا 3 مہینے پہلے امریکی صدر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بہت سی قیدیوں کی رہائی کا حکم دیتی ہے۔ اگر حکومت پاکستان سفارتی طور پر ان سے رابطہ کرے تو یہ رہائی ممکن ہے، پر ان کے گھر کے عورتیں چونکہ محفوظ ہے تو ان کا عافیہ صدیقی سے کیا لینا دینا؟ اگر ہم مل کر سوشل میڈیا پر آواز اٹھائے تو اس قوم اور حکومت کی غیرت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ورنہ کل ایک اور عافیہ صدیقی آپ کے گھر سے راتوں رات غائب ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔